میں اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ قاری و حافظ بشیر احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی جانب سے نامور عالم دین اور خطیب خوشی محمد صاحب دامت برکاتہم کو آستانہ عالیہ پیر سباق شریف نوشیرہ آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو دعوت کلام بھی دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حاضرین مجلس کو اپنے زرین خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دے۔ جناب خطیب خوشی محمد صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا منبع الحلم والحياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آثار الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضور قبلہ و کعبہ امین امانات حضور سیدی مرشدی ملجائی و ماوائی حضور صاحب مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ
عزت مآب حضور والا صفات صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضرت علامہ مولانا اور صوفی باصفا حضرت مولانا الاداد صاحب، دیگر علماء اور مشائخ اعظام اور پیران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پشتو زبان سے واقف تو نہیں ہوں، نہ مجھے آتی ہے، لیکن زبان کوئی بھی ہو، میں افریقہ میں بھی رہا، وہاں فرانسیسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرانس کے رہنے والے لوگ اور افریقہ کے رہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کو بھی دیکھا، یہاں پشتو زبان میں بھی نعتیں سن رہا ہوں اور گنگناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے انداز کے اندر گنگنا رہا ہے، اور اندر سے ایک آواز ہی نکلتی ہے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے دیکھا نہیں کملی والے کو، تو بن دیکھے ہی اس طرح سے حضور کے گیت گائے جا رہے ہیں، بچے بھی گیت گا رہے ہیں، بوڑھے بھی گیت گا رہے ہیں، جوان بھی گا رہے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ نہیں، صرف انسان ہی نہیں، مرد و عورت ہی نہیں، جن و انس ہی نہیں، مجھے لگتا یوں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی لب پر ذکر مصطفیٰ نہیں؟ کیوں نہ ہو کہ خود خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس ارشاد کے مطابق یہ ذکر اس روز بھی جاری تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے کائنات کے اندر۔ جب تشریف لائے اس وقت بھی جاری تھا، دنیا سے تشریف لے گئے اب بھی جاری ہے، اس میں کمی نہیں، بلکہ قیامت تک اس میں ترقی ہی ہوتی چلی جائے گی، بلکہ قیامت کے روز تو ذکر مصطفیٰ کا عروج ہوگا، جب آپ مقام محمود پر فائز ہو کر لوائے حمد کے نیچے جلوہ افروز ہوں گے۔ پوری انسانیت نہیں، تمام حور و غلمان بھی، ملائک بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہوگا کہ آج یہ بزم محشر کیوں سجائی گئی۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ سبب فقط اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا، سبب فقط اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ پاک کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں، دو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، وہ خود بھی علیم بذات الصدور ہے،
ہر ایک کے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے، تو کیا قیامت حساب کتاب کے لیے ہوگی؟ حساب کتاب تو سب رجسٹر پہلے ہی تیار ہوگا، لیکن وہ میدان محشر برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سبب فقط اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو اس روز بھی ذکر مصطفیٰ ہی کا عروج ہوگا۔ بہرحال چونکہ پشتو زبان مجھے آتی نہیں، میری مجبوری ہے، لیکن حضور کا حکم ہے تو تعمیل حکم کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ یقیناً نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ تنگ بھی آ جائیں گے، لیکن آپ کا ارشاد تھا۔ پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس بچے کو کہ جس کی شادی کی تقریب میں گانے بجانے کی محفل کی بجائے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ وہ بچہ بھی خوش نصیب ہے، اس بچے کے گھر والے بھی خوش نصیب ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، یقین کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جس کی شادی کی تقریب میں ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ شادی بلا شبہ بڑی ہی مبارکباد کی مستحق ہوگی، بڑی مبارک ہوگی۔ اللہ پاک مزید اس میں برکتیں ڈالے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چار ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میری اپنی سمجھ میں آتی ہیں، میں تو اس درگاہ کا خادم ہوں، غلام ہوں، تقریر کرنا مجھے ویسے نہیں آتا، بہرحال جو اپنی سمجھ کے مطابق دو چار باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آپ نے مجھ سے پہلی دفعہ نہیں سنی، مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء فضلاء، جن میں حضرت علامہ صابی جلوہ فروز ہیں، اور بھی بے شمار آئے ہوں گے۔ یہ تو آستانہ عالیہ ہے، اپنے اپنے رنگ کے اندر اس آیہ مبارکہ کو انہوں نے بیان کیا ہوگا۔ میں نے خود بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس آیہ مبارکہ کو جتنی بار بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کریم کا۔ کاش اس آیہ مبارکہ کی حقیقت ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری رگ رگ کے اندر سما جائے۔ اس آیہ مبارکہ کے تین بڑے حصے ہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں ایک سبق یاد کرانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے تین بڑے حصے ہیں، تین موضوع ہیں اس کے، تین عنوان ہیں اس کے۔ پہلا عنوان کون سا ہے کہ مسلمان کی منزل کیا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ مسلمان کی منزل کیا ہے، وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، ہماری تحریک کا مقصد کیا ہے، یا یوں بھی سمجھ لیجئے ہم پیر سباق اگر حاضر ہوتے ہیں تو آتے کیوں ہیں، کیا لینے کے لیے آتے ہیں، یہ اسی کا دوسرا مفہوم ہے۔ تو پہلا اس کا عنوان ہے کہ مسلمان کی حقیقی منزل کیا ہے، اس کا سمجھنا جاننا یہ ضروری ہے۔ انسان اگر بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، صرف اس لیے ابھی تک اسے اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں، بلکہ ناراض نہ ہوں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ہم کسی پیر و مرشد کے پاس جا کر بیعت بھی ہوتے ہیں تو بیعت کی حقیقت سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے،
اس آیہ مبارکہ کے اندر اسی بیعت کی حقیقت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بیعت کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنی چاہیے بیعت، پیر و مرشد کو کیوں پکڑنا چاہیے، کیا فائدہ ہے پیر و مرشد پکڑنے کا، کیا فائدہ ہے پیر سبا کا حاضر ہونے کا. کتنی چیزیں ہیں صرف اس کے پہلے حصے کے اندر ہے، تو اگلے دو حصے سے بھی وسیع ہے. تو مسلمان کی اصل منزل کیا ہے؟ مختصر طور پر عرض کر دوں، مسلمان کی اصل منزل قرب الہی ہے، اپنے رب کی پہچان ہے، معرفت الہی اور قرب الہی، یہ مسلمان کی منزل ہے. اور یہی بیعت کا مقصد ہے کہ ہم اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوتے ہیں صرف اس لیے اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کی محبت نصیب ہو جائے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرے ساتھ ذرا جواب دیتے جائے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے یہاں تقریر کی جرت ہے، اسی لیے میں ادھر پہ بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ ادب گاہ ہے، یہاں کی کچھ آداب ہیں، یہ سیکھنا ہے ہم نے. تو مسلمان کی منزل کیا ہے؟ بچے بھی یاد کر رہے ہیں، بڑے بھی یاد کر رہے ہیں. مسلمان کی حقیقی منزل کیا ہے؟ قرب الہی، معرفت الہی، محبت الہی، یہ نصیب ہو جائے. جب قرب الہی، محبت الہی یا معرفت الہی نصیب ہو جایا کرتی ہے تو انسان کی صرف آخرت نہیں سنورتی، دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں، دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں. جب اللہ مل جائے تو کائنات اس کی بن جاتی ہے، اس کی خدائی اس کی بن جاتی ہے. کیوں نہ اس رب کو ہم پہچانیں. تو ہماری اصل منزل یہ ہے. اور ہم اگر بیعت ہوتی ہیں، مرشد کے پاس آتے ہیں، تو بیعت کا بھی صرف اور صرف یہی مقصد ہونا چاہیے. جب میں پہلی بار حاضر ہوا تھا حضور صاحب مبارک کی خدمت اقدس کے اندر، تو میں نے حاضر ہو کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر کے معاملات سیدھے ہو جائیں. عموماً ہم بیعت کرتے ہوئے یہی چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں، معاملات تو سیدھے ہو جائیں گے لیکن منزل نہیں ملے گی. تو کیوں نہ ہم منزل پالیں، جب منزل مل گئی تو معاملات خود سیدھے ہو جائیں گے. اللہ سے مانگو تو اللہ مانگو، اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے اللہ مانگو. یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ میں تیری تلاش میں ہوں، تو مجھے مل جا. جب رب کی پہچان ہو گئی، رب مل گیا، جب رب مل گیا تو ہر چیز مل جائے گی. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک بار اس نے اعلان کیا مملکت کے اندر کہ آج میرے خزانے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہیں میرے خزانوں کے، جو جو کوئی یہاں سے لے جانا چاہتا ہے اسے اجازت ہے وہ لے جائے، اٹھا کے لے جائے. جو پیسے کے طلبگار تھے وہ پیسے کے پیچھے بھاگے، جو ہیرے جواہرات کے مالک پیچھے بھاگنے والے تھے وہ لوٹنے پہ لگ گئے. جس جس کو جس جس کی تلاش تھی اس کے پیچھے لگ گیا. اس کا بیعت کے ساتھ تعلق ہے، یہی چیز سمجھانا چاہ رہا. کوئی اسی کو سونے چاندی کی تلاش تھی، کسی کے گھر کے معاملات بگڑے ہوئے تھے، اس نے کہا مال مل جائے. ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کے مطابق لگ گیا. لیکن سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، ایاز وہ غلام تھا، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور اس نے اپنا ہاتھ محمود غزنوی کے کندھے پر رکھ دیا. محمود غزنوی نے مسکرا کے پوچھا کہ تو موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟
لوگ ہیرے جواہرات مال و دولت سونا چاندی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو بھی موقع سے فائدہ اٹھاتا تو بھی یہ سارا کچھ لے جاتا۔ ایاد نے جو جواب دیا وہ ہمارا بھی سبق ہے، یہی سبق میں بھی یاد کرانا چاہ رہا ہوں، یہی سبق اس آیہ مبارکہ کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ کیا جواب دیا ایاد نے؟ ایاد نے جواب دیا، میں ہیرو جواہرات کا طالب نہیں ہوں، میں سونے چاندی کا طلبگار نہیں ہوں، میں مال و متاع کا طلبگار نہیں ہوں، میں طلبگار ہوں تو آپ کی رضا کا طلبگار ہوں، آپ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی مسکرایا، مسکرا کے کہا جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہی مل گئی، جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہی مل گئی، گویا سارے خزانوں کا مالک وہ بن گیا، سارے خزانوں کا مالک بن گیا۔ جولی ہی میری تنگ ہے تیرے جہاں کمی نہیں، میں پھر صرف ایک ہی دو چیزیں کیوں مانگوں، میں تجھے کیوں نہ راضی کر لوں؟ جب بادشاہ مجھے مل گیا ہے تو پھر ہر چیز میری ہے۔ یہ ایک سبق سکھا دیا اس نے ایاد نے، اگر رب سے بھی مانگنا ہے تو پھر رب مانگو، رب سے مانگنا ہے رب مانگو۔ جب رب مل گیا، بیعت کرنی ہے تو بیعت کرتے ہوئے یہی منزل سامنے رکھو، اللہ مل جائے، قرب الہی مل جائے۔ جب اللہ، اور وہ دور بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے، نہیں، ذرا گردن جھکا کے دیکھیے، دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی۔ کیا حضور صاحب مبارک نے ہمیں یہی سبق نہیں سکھایا تھا؟ یہ لطائف کیا ہیں؟ یہ کیا سبق دیا تھا؟ ادھر انگلی رکھ کے، جن کو لگائی تھی انگلی ان کو یاد ہونا چاہیے، انگلی رکھ کے کیا سبق دیا؟ دل میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتا ہے؟ اپنے رب کو پانا ہے اپنے دل میں پا، تیرا رب تجھے تیرے دل میں ملے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا۔ اگر رب کو پانا چاہتا ہے تو پہلے اپنی پہچان کر، اپنے گریبان میں جھانک، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ، پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔ آئیے جن کو اسباق ملے ہوئے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، کاش یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے، جتنے بھی یہاں نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور جب رب مل گیا، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، حضور صاحب مبارک یہ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک دفعہ خود بھی ارشاد فرمایا کہ خطیب صاحب اس سلسلے میں محرومی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دوستوں نے بھی یہ بات سنی ہو، تو مجھے تو نام لے کے بتایا خطیب صاحب اس سلسلے میں محرومی نہیں ہے، اور میں خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ جو جڑ گیا حضور صاحب مبارک سے جڑ گیا وہ محروم نہیں رہے گا۔ جو صحیح اس راستے پر چلتا رہا، وہ بندی کے ساتھ ان کے اسباب پڑھتا رہا، اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوگی، قرب الہی بھی نصیب ہوگا، اسے محبت الہی بھی مل جائے گی، اسے منزل بھی مل جائے گی۔ پہلی بات یہ ہماری منزل ہے۔ کیا منزل ہوئی ہماری؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب، یہ منزل ہے ہماری۔ میں نے بھی پہلی بار یہی عرض کی تھی، حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اگر یہ میرا اندر کا گند صاف ہو جائے، میرا سینہ مدینہ بن جائے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ منزل ہے۔ اب یہ منزل پانے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ کیسے ملے گا قرب؟ کیسے ملے گی یہ منزل؟ آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ پاک نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ منزل کیسے ملے گی، اس کو پانے کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کا نسخہ کیا ہے، یہ آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا۔ اور پھر جب انسان کو یہ منزل مل جاتی ہے، رب مل جاتا ہے، قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اسے ملتا کیا ہے؟ اسے ملتا کیا ہے؟ کیا نصیب ہوتا ہے؟ یہ آیت کے تیسرے حصے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ 3 الگ الگ موضوع ہیں اور تینوں مضمون اتنے لمبے ہیں کہ ایک ایک مضمون پر ساری رات لگ سکتی ہے۔ میں اشارے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، اپنی بات کو صرف مکمل کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں۔ آئیے ان تینوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ لے، میں بات بڑا مختصر کر دوں گا۔ تینوں چیزیں بیان کی۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ یاد کر لے سبق، مسلمان کی منزل کیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز، جب یہ منزل مل جاتی ہے تو پھر انسان کو ملتا کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ آئیے، جو میں نے عرض کیا یہ قرب الہی، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے قل، اے محبوب تو اعلان کر دے، تو اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ اشارہ ہے کہ محبوب لوگوں کو بتا دے کہ تمہاری اصل منزل اللہ کی محبت ہے۔ اعلان کر دے کہ اگر یہ محبت چاہتے ہو، یہ منزل پالا نہیں چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فاتبعونی، آؤ غلامی مصطفیٰ اختیار کر لو، آؤ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ یہاں اطاعت کا لفظ نہیں بولا، محبت کا لفظ نہیں بولا۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، بڑی علمی گفتگو ہے اور مشکل گفتگو ہے۔ یہ صرف اطاعت کا لفظ نہیں بولا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، یا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اتباع کرو۔ اتباع کیا کہتے ہیں؟ غلامی کا نام اتباع ہے کہ دل میں محبت رسول ہو تو ظاہر میں سنت مصطفیٰ کا رنگ ہو۔ دل میں محبت رسول ہو، دل عشق مصطفیٰ سے ٹھاٹھے مار رہا ہو، دل کے اندر چراغ ہو محبت رسول کا جگمگا رہا، اور ظاہر میں پوری سنت رسول کا رنگ رنگا ہوا ہو، یہ اتباع رسول ہے۔ فرمایا آؤ اگر اللہ کی محبت چاہتی ہو تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ، واحد راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، دل میں محبت رسول پیدا کرو، اور اپنے ظاہر کو محبت رسول کے رنگ میں رنگ کر سنت رسول میں رنگ لو، سیرت مصطفیٰ، اسوہ رسول میں رنگ لو۔ تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا لباس پہننا، سونا اور جاگنا، تمہارا زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے محبوب کے عمل کے مطابق ہو جائے۔ دیکھنے والا دیکھ کر ہی کہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تیرا نام، اس کا نام محمد یا احمد تھا اس کے نام کے اندر، تو فرمایا یا نام بدل لے یا کام بدل لے، یا نام بدل لے یا کام بدل لے۔ اگر تو محمد کہلانا چاہتا ہے، غلام محمد یا غلام مصطفیٰ، تو پھر غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کر۔ تو اس کا واحد طریقہ کون سا ہوا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور ہمارا ظاہر سنت رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ یہی وہ سبق تھا اتباع رسول والا جو حضور صاحب مبارک اپنے غلاموں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں امام شریف سجے ہوئے اور ماشاءاللہ باشرہ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انہی کی کرامت ہے، انہی کا یہ سبق ہے۔ کاش ہم سب
اس رنگ میں سج جائیں۔ بہرحال اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ قربان جاؤں۔ ہونا یہ چاہیے، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب انہیں بتا دے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے ساتھ محبت کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی، تمہیں منزل مل جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا، یہ ایک علمی بات ہے، علماء ہی اس چیز کی محبت کو بھی، لاڈ محبت کو، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اگر تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہیں محبت الہی مل جائے گی، میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہیں معرفت الہی مل جائے گی، میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا تمہاری کایا پلٹ جائے گی، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ پہلے تم محب الہی تھے، وہ تمہارا محبوب تھا، پہلے تم عاشق تھے، وہ تمہارا معشوق تھا، پہلے تم طالب تھے، وہ تمہارا مطلوب تھا، لیکن جب میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے، میرے محبوب کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بچ جائے گی اور تمہارا ظاہر سنت رسول کے رنگ میں رنگ جائے گا، کیا ہوگا؟ تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ ہوگا یہ پہلے تم محب تھے، وہ محبوب تھا، تم عاشق تھے، وہ معشوق تھا، تم طالب تھے، وہ مطلوب تھا۔ اب ہوگا یہ کہ وہ طالب ہوگا، تم مطلوب ہوگے، وہ محب ہوگا، تم محبوب بن جاؤ گے، وہ عاشق ہوگا، تم اس کی معشوق بن جاؤ گے۔ قربان جاؤں، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ پہلے تم اس سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب ہوگا کیا؟ غلامی مصطفیٰ کی برکت سے، عشق رسول کی برکت سے اب خدا خدا ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے ایک شعر میں بات ختم کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ پھر تو ایک ایک چیز کا مالک بن جائے گا، ایک ایک چیز پر تیری حکمرانی ہوگی، پھر تیری محبوبیت اللہ کے بندوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ اب جن لوگوں نے عشق رسول اور محبت رسول اور غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بادشاہی چھوڑ کر یہ غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا۔ وہ سمندر کے کنارے پر جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، وہ راک میں سے کسی نے آ کر پوچھا حضرت آپ کو کیا ملا؟ تو نے یہ اپنا رنگ ڈال لیا ہے، تجھے ملا تو کیا ملا؟ کتنا اچھا تھا موقع، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ذرا تھے، مشیر تھے، سلام ہوتے تھے، کتنے اختیارات کے مالک تھے، یہاں آپ کو کیا ملا؟ بادشاہ مسکرایا، مسکرا کے کہا تجھے کیا معلوم کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد مجھے کیا ملا؟ تو کس کا اندازہ کیا کر سکتے ہے؟ وہ بار بار اصرار کر رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک یہ شراب کوئی پی نہیں لیتا اس وقت تک سمجھ بھی آتی نہیں۔ جو باہر سے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارا مزاج اڑایا کرتے ہیں، اس حقیقت کو وہی صوفیاء کرام اور مشائخ ہی سمجھتے ہیں جو اس کی لذت سے پوری طرح سے واقف ہیں۔ ذکر کی لذت، اللہ کی یاد کی لذت، اللہ کی محبت کی لذت سے وہی لوگ واقف ہیں۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ واقف ہوں گے، یقیناً واقف ہوں گے، میں تو میری تو کیفیت مختلف ہے، لیکن آپ بھی واقف ہوں گے۔ بہرحال سلطان ابراہیم بن ادم نے صرف اتنی بات بتائی، اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ہاتھ میں سوئی تھی یا انگوٹھی تھی، اس نے سمندر کے اندر پھینکی، اسے کہا کہ اسے ذرا مجھے باہر نکال کے تو دکھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوئی سمندر میں پھینکوں اور پھر وہ سوئی باہر نکالی جائے؟ یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر دیکھ میرے رب نے مجھے کیا عطا فرمایا، دیکھیے غلامی مصطفیٰ کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
سوئی پھینکی سمندر کے اندر، فرمایا دیکھ کہ میرے مالک نے مجھے کیا عطا فرمایا، نگاہ ہی اٹھائی ہے تو کہتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، نگاہ ہی اٹھائی، دیکھا پھینکی تھی ایک سوئی، لیکن سمندر کی ساری مچھلیاں اپنے اپنے چونچ کے اندر، اپنے اپنے منہ کے اندر ایک ایک سوئی لے کے حاضر ہو گئی۔ پھینکی ایک سوئی ہے لیکن تیرے لیے ہم ایک ایک سوئی نہیں، سمندر کی ساری مچھلیاں ان کے لیے سوئیاں لے کے جمع ہو گئیں۔ دیکھا میرے رب نے مجھے کیا کرم فرمایا، یہ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت بلال کالے سیاہ تھے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، جب غلامی مصطفیٰ نصیب ہوئی ہوا کیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت میں گیا، تیرے قدموں کی آواز وہاں سنائی دے رہی تھی۔ بلال کہاں تھے اس وقت؟ بلال فرش زمین پر تھے، لیکن آواز عرش بری پر سنائی دے رہی تھی۔ جب غلامی مصطفیٰ کا حق ادا ہوتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے توجہ دلانا چاہتا ہوں حضور صاحب مبارک کی طرف، حضور صاحب مبارک کی طرف، کہ حضور صاحب مبارک نے اس کا حق ادا کیا، اس کا حق ادا کیا۔ اب دریا کے کنارے دور دراز سے کہاں کہاں سے دنیا کچا کچا آ رہی ہے۔ میری ایک بار کوئٹہ سے آنے والے جو حضرات ادھر آتی ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے جو کوئٹہ سے آتی ہیں، جہاز پہ وہ آتی ہیں، ایک دفعہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ جی آپ جہاز پر آتے ہیں اتنا کرایہ لگتا ہے تو آپ بائی ٹرین بھی آ سکتی ہیں۔ میں تو اپنی عقل استعمال کر رہا تھا، عقل اور عشق میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر میرا منہ بند کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو صاحب مبارک کی ایک اٹھنے والی نگاہ کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک نگاہ کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں کوئی چیز نصیب ہوئی ہوگی تو تبھی تو یہ ایسا ہو رہا ہوگا، جنہیں نصیب ہوتی ہے وہ آپ پوری سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے میں اپنے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو ختم کروں۔ جب میں پہلی بار آیا، میں بیعت ہونے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، آپ کی اطلاع کے لیے میں بیعت ہونے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن یہاں جب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد یہ ساری تفصیلی بیان کر سکتا میں پہنچا، نہ جانے کیوں ایک ایسی کشش پیدا ہوئی، میں بار بار حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حاضر ہو کے عرض کرتا حضور مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں۔ آپ فرماتے خطیب صاحب آپ کی پہلے بیعت ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی بیعت پر حق ہے، آپ کو فیض بھی آ رہا ہے، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا کہ حضور مجھے بھی غلامی میں لے لیں، مجھ پر بھی نظر کرم فرمائیں۔ جسے غلامی مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے اس کے اندر قدرت یہ کشش پیدا کر دیتی ہے۔ میں بار بار کہتا تھا حضرت صاحب مجھے بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آخر جب دوسرے دن مجھے آپ نے کرم فرمایا، مجھے بیعت فرما لیا۔ جب بیعت ہو گیا، گھر گیا، میرے بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، حضرت بھی جانتے ہیں، اکثر دوست جانتے بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو، وہ غصے میں آ گئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ خام بیعت ہوگی وہاں جا کے، غصے میں آ گئے۔ شاید آپ کو پتا ہوگا اس بات پہ کہ نہیں، یہ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں تقریر نہیں کر رہا۔ ناراض ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جا کے میں بھی ذرا چیک کروں گا۔ آپ اسی طرح سے ان پر فریفتہ ہو گئے، عاشق بن گئے ان کے۔ اسی غصے کے ساتھ وہ ادھر آئے، آتے ہی بڑی مجلس تھی، اگر آپ میں سے کوئی دوست اس وقت موجود ہو وہ اس بات کو جانتا ہے، یہ سامنے والے کمرے میں تھے۔ بڑی مجلس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے، میرے بیٹے نے حضرت صاحب سے کہہ دیا جی میرے کچھ سوالات چیک کرنے کے لیے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے، اس در کی غلامی نصیب ہوئی ہے۔ اس میں فرق نہیں، خواہ صاحب مبارک ہوں یا صاحب مبارک امین ہوں، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، صاحب مبارک ہوں یا صاحب مبارک کے امین ہوں، محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا نہیں ہوا کرتا، کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔
یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ بہرحال جب صاف سوالات کر دی، مجھے یہ کچھ سوالات ہیں، سب مبارک مسکرائے، اور کئی دوسرے لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ اتنا بدتمیز لڑکا ہے، کتنا گستاخ ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ وہ تو پیروں کے خلاف تھا، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا پیروں کو، اسی لیے تو غصے سے آیا تھا، اسی لیے تو اس نے صاف سوال کر دیے۔ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ڈاکٹر صاحب ظہر کے وقت ٹائم دیں گے۔ صبح کی مجلس نے فرمایا ظہر کے وقت ٹائم دیں گے۔ جب ظہر کا وقت آیا، حضرت صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی، آپ تشریف نہ لائے۔ اگلے روز صبح تشریف لائے، اگلے روز جب تشریف لائے صبح کی مجلس میں، وہی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے یہ بچہ بڑا گستاخ ہے یا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت صاحب تشریف فرما کے فرمایا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو یہ کہا تھا لیکن تکلیف کی وجہ سے میں آ نہیں سکتا، تو آج ظہر کے وقت آپ کو وقت دیں گے۔ بحث پھر بھی نہیں فرمائی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ بحث میں نہیں پڑا کرتے، وہ نگاہوں سے تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ صاحب مبارک انہی اولیاء کرام میں سے تھے اور ہیں جو نگاہوں سے تقدیر بدلا کرتے تھے۔ کیسے بدلتی ہیں تقدیر؟ میں ایک دفعہ اجازت لے کے یہاں سے گیا، جب بس پہ بیٹھنے لگا پھر اتر گیا، اپنی بات کر رہا، بس میں بیٹھنے لگا پھر اتر گیا۔ میں نے کہا ایک بار پھر میں چہرے مبارک کی زیارت کراؤں، رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، یہ کیفیات بیان نہیں کی جاتی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب سے جب فرمایا نا ڈاکٹر صاحب آج ظہر کے وقت ٹائم دیں گے، قربان جاؤ، جب یہ فرمایا بڑی مجلس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے رونا شروع کیا، زاروں کی تار روتے تھے اور کہتے جاتے تھے حضور میرا کوئی سوال نہیں ہے، حضور میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں جاہل ہوں، میں بے وقوف ہوں، مجھ پر نظر کرم فرمائے۔ حضرت صاحب مسکراتے تھے، مسکرا کے فرماتے تھے آپ کو وقت دیں گے ظہر کے وقت۔ وہ پھر یہی کہتا تھا حضور میں سوال نہیں کرنا سکتا، مجھ پر نظر کرم فرمائے۔ یہ کتنی بار آپ نے یہی فرمایا۔ آخر جب ہاتھ میں لیا فرمایا پھر ہاتھ میں دو، بیعت کر لیا۔ جب بیعت ہو گیا بیٹا کلین شیپ تھا، کلین شیپ تھا، اسی دن سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی دن سے داڑھی رکھی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ کی ابھی شادی کر رہی ہے، ابھی آپ نے اتنی جلدی کی داڑھی رکھ لی؟ مجھے کہنے لگا میں نے آپ کے کہنے پر نہیں رکھی، نہ ہی حضرت نے فرمایا تھا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جسے محبت الہی مل جایا کرتی ہے، جسے معرفت الہی مل جایا کرتی ہے، جو محبوب الہی بن جایا کرتا ہے، پھر اس کی بھی نظر کسی پر اٹھے وہ اس کی بھی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اس کی کیا کیفیات ہوئیں وہ کیفیات تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اللہ پاک نے ایک ہی دن کے اندر شاید اسے کئی لوگ واقف نہیں ہوں گے، دیا تو تھا ایک ہی لطیفہ قلب، لیکن کیونکہ اس بچے کے سوالات اس نے اٹھانا چاہتا تھا، ایک ہی دن کے اندر سارے لطائف جاری فرما دیے، داڑھی رکھ لی۔ پھر اس کی جو گفتگو شروع ہوئی، گھر بھی جا کر مہینوں تک وہ روتا رہتا تھا، ہر وقت اس کی توجہ ادھر رہتی تھی۔ کیا کیفیات ہوں۔ بہرحال خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی بھی، اسی لیے آپ لوگوں کو تو میں مبارک دیتا ہوں جو عرصہ دراز سے حضور کے ساتھ نسبت جنہوں نے جوڑی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کے امین آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ میں ہی چاہوں گا، میں تو دور سے سیالکوٹ سے آنا ہوتا ہے، کبھی کبھار موقع ملا تو چکر لگ گیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہاں سے کوشش ہماری ہونی چاہیے جتنا ہم زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوں. اللہ پاک میری حاضری بھی قبول فرمائے, آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے, اور جو میں نے خواہ پر بوجھ بھرا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی میں معافی چاہوں گا کہ آپ کا میں نے قیمتی وقت لیا, قیمتی وقت میں نے ضائع کیا. اللہ پاک مجھ سے بھی جو غلطی ہوئی وہ بھی معاف فرمائے, اور صحیح معنوں میں ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے, اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.